بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہم نے آیات اخلاق کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس سلسلے کی آج 8واں سیشن ہے۔ تو آج کا جو عنوان ہے، جس آیہ کریمہ کا عنوان کیا ہے ہم نے اور جس چیز کو موضوع سخن بنایا، وہ والدین کا احترام ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں کچھ خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس آیہ میں جو جملہ مقصود ہے وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ خداوند تعالیٰ نے والدین کے حق و حقوق رکھے ہیں اور اس کو قرآن میں بڑی اہمیت دی ہے۔ خود آیات کا بعض دوسرے عقائد کے ساتھ ذکر ہونا یہ اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ یہاں والدین سے جو حسن سلوک کرنے کو کہا ہے، اس کو خدا نے اپنی توحید کے ساتھ جوڑا ہے۔ یعنی آدمی توحید کا اقرار کرے لیکن والدین کا اگر احترام نہیں کر رہا تو گویا وہ توحید کا انکار کر رہا ہے، خدا کے حکم کا انکار کر رہا ہے۔ پھر قرآن میں جہاں بھی کسی نبی کا ذکر آیا ہے اور وہاں پر ساتھ ان نبیوں نے اقرار کیا ہے کہ ہم اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں، بلکہ خدا نے حکم دیا ہمیں کہ ہم اپنے والدین کا احترام کریں۔ پھر جو والدین کا احترام ایک ایسی ویلیو ہے جس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے، کسی قبیلے سے نہیں، کسی خاص ثقافت سے نہیں، بلکہ قرآن میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، یعنی انسان کی فطرت میں قرار دی ہے کہ وہ والدین سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ اور پھر خداوند تعالیٰ نے والدین کا شکر ادا کرنے کو اپنے شکر کے برابر قرار دیا کہ انبیاء کا ذکر ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ خدا نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے والدین کا شکریہ ادا کریں اور اپنے رب کا شکریہ ادا کریں۔ رب کا شکریہ کیوں ادا کرتے ہیں؟ اس نے نعمتوں سے نوازا، اس نے بیماریوں سے بچایا، اس نے انسان کی حفاظت کی ہے، اس نے رزق دیا ہے، انسان کو خلق کیا ہے۔ یعنی اتنی نعمتیں خدا نے دی ہیں، اس کے مقابلے میں اس کا شکر واجب ہے۔ تو خدا کہتا ہے جس طرح میرا شکر واجب ہے، اس طرح والدین کا شکر ادا کرنا بھی واجب ہے اور ضروری ہے۔ خداوند تعالیٰ اس آدمی کو اپنے غفران میں لے لیتا ہے، اس کی استغفار قبول کرتا ہے جو والدین کا احترام کرتا ہے، اور وہ آدمی جو والدین کا احترام نہیں کرتا، خداوند تعالیٰ اسے عذاب میں الہی میں مبتلا کرتا ہے۔ پھر حکم ہوا قرآن میں کہ والدین کے سامنے تواضع سے، عاجزی سے، انکساری سے پیش آیا جائے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف تک نہ کہو، بلکہ جب بھی ہو تو یہ کہا جائے کہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے، اس طرح خدایا تو ان پر رحم فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ کو خدا کی طرف سے بشارت ہوئی کہ شعر کا کساب جنت میں آپ کا ہم حجرہ ہے، ہم مقام ہے۔ تو حضرت موسیٰ کو اشتیاق ہوا کہ جانے کہ آدمی اس نے کیا کام کیا ہے کہ اتنا بڑا مقام اس کو مل گیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے برابر ہو گیا۔ اس کو اتنی بڑی فضیلت ملی ہے کہ موسیٰ جیسے نبی کی ہم منزل ہو گیا وہ جنت میں۔ تو حضرت موسیٰ نے اس آدمی کو تلاش کیا، اس کے پاس آیا، اس کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن تیرے پاس ٹھہروں تاکہ مجھے علم ہو
کہ تو جو ہے کون سا وظیفہ کرتا ہے، کون سا عمل کرتا ہے، کون سی عبادت کرتا ہے کہ تیرا اتنا بڑا مقام ہو گیا۔ موسیٰ اولی العزم نبی تک تو پہنچ گیا۔ وہ آیا، حضرت موسیٰ آئے اس شخص کے پاس، سارے دن کی اس کی ایکٹیویٹیز دیکھی، صبح جاتے ہوئے دیکھا یہ کام پر جا رہا تھا، والدہ کو اس نے ناشتہ کروایا، والدہ کا خیال رکھا، اس کے ہاتھ پاؤں صاف کیے، کھانا کھلانے کے بعد اس سے اجازت مانگی، چلا گیا۔ واپسی پر آیا، پھر حضرت موسیٰ کے ساتھ آ گئے، تھکا ہوا تھا، ہارا ہوا تھا، سارے دن کی خستگی تھی اس کے بدن میں، لیکن یہ سب سے پہلا کام کیا اس نے کہ اپنی ماں کے پاس گیا، ماں کو کمرے سے باہر لایا، اس کے ہاتھ دھلائے، اس کی خدمت کی، اس کے سامنے کھانا رکھا، پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ حضرت موسیٰ سارا مہاجرہ دیکھ رہے تھے۔ جب اس کا کام ختم ہوا تو وہ حضرت موسیٰ کی طرف بڑھا، تو حضرت موسیٰ نے سوال کیا کہ میں نے تیری ساری ایکٹیویٹی دیکھ لی ہے، مجھے بتا تیری ماں نے آخر میں جو ہاتھ اٹھائے تھے اس میں کیا کہا؟ کہا میری ماں نے مجھے دعا دی اور کہا کہ خدایا جنت میں میرے بیٹے کو موسیٰ کا مقام عطا فرما۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تیری ماں کی دعا قبول ہوگی۔ لوگوں یاد رکھیں، آپ کے والدین آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتے، صرف محبت چاہتے ہیں آپ سے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس باپ اور بیٹے کو لایا گیا، بادشاہ نے آرڈر کیا کہ باپ کو کوڑے مارے جائیں، باپ کو کوڑے مارے گئے، بیٹا سامنے کھڑا رہا، دیکھتا رہا، اور جب بادشاہ نے دوبارہ آرڈر دیا کہ بیٹے کو بھی کوڑے مارے جائیں، جب بیٹے کو کوڑے لگ رہے تھے تو باپ کے منہ سے آہ نکل رہی تھی، رو رہا تھا، زاروں قطار گریا کر رہا تھا۔ کسی نے سوال کیا تجھے خود کوڑے لگے ہیں؟ تو پریشان نہیں ہوا، رویا نہیں، آہو بکا تو نے نہیں کی۔ بیٹے کے کوڑے لگنے پر اتنا کیوں چل رہا ہے؟ کہ جب مجھے خود کوڑے لگ رہے تھے تو میرے بدن پر کوڑے مارے جا رہے تھے، اور جب میرے بیٹے کو کوڑے لگے تو گویا میرے جگر پر کوڑے لگے۔ والدین خدا کی طرف سے برکت ہوتی ہیں، اور وہ خوش قسمت ہے جن کے والدین ہیں اور ان کو خدمت کا موقع مل رہا ہے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے فاتحہ کا انتظام کریں، ان کے لیے مجالس رکھوائیں، عزاداری کا انتظام کریں، تاکہ ان کے ثواب کا حق ادا کیا جا سکے۔ اگر انسان کے والدین اس سے راضی نہیں ہیں، خوش نہیں ہیں، تو وہ آدمی اس کی دنیا میں ٹھیک نہیں ہے اور آخرت میں عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ نبی کریم کو خبر ملی کہ ایک انصار کا جوان ہے، اس کا سانس رکا ہوا ہے اور وہ کشمکش میں ہے، نہ اس دنیا میں ہوا نہ اس دنیا کی طرف جا رہا ہے، اور جب انسان اس حالت میں ہو تو خدا اسے قبول نہیں کر رہا ہوتا، امتحان ہوتا اس کا۔ نبی کریم سے کہا گیا کہ آپ آئیں، کوئی دعا پڑھیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو نبی کریم نے پہلا سوال کیا، کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں زندہ ہے۔ کہا اس کی ماں اس سے ناراض ہے۔ ماں کو بلایا گیا، اس نے کہا ہاں میں ناراض ہوں، اس نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے، میری گستاخی کی ہے۔ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے ماں جب تک تو نہیں بخشے گی اس کی سانس اٹکی رہے گی۔ ماں تھی، تکلیف برداشت نہ کر سکی، اس کے حوصلے سے باہر تھا کہ بیٹا تڑپ رہا ہو، دنیا اور آخرت کی کشمکش میں ہو، فوراً ماں نے بخشا، اس جوان کی روح پرواز کر گئی۔ یعنی ماں خدا کے ہاں اس کا اتنا مقام ہے۔ ایک شخص اولیاء اللہ کے پاس گیا، کہا کہ میری دعا کریں، تو اللہ کے ولی نے کہا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ ہاں زندہ۔ کہا میرے پاس تو کس لیے آیا ہے؟ جہاں اپنے ماں باپ کے پاس ان سے دعا کروا، وہ تیری دعا ہے، وہ تیری لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ خدایا ہمیں والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا۔
یا اللہ ان کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ہمارے والدین پریشان ہو جائیں۔ خدایا جن کے والدین زندہ ہیں ان کی طول عمر عطا فرما، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں، ہم نادان ہیں، نہ سمجھ ہیں، اگر ہم سے کوئی خطا ہو اسے معاف فرما۔ آخر میں تمام ناظرین جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے مرحومین کے لیے ایک دفعہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔ آخر میں آپ سب سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور جو مومنین و مومنات اس چینل کو پروموٹ کرنے میں ہمیں تم سے تعاون کرنا چاہتے ہیں تو وہ مالی مدد بھی کر سکتے ہیں۔